اس کی دوسری شادی ناکام ہوئی تھی۔ زمانے کی نظروں میں وہ مظلوم نہیں بدبخت تھی۔ لوگ اس کی ماں سے ہمدردی جتاتے ہوئے اسے بدقسمت اور منحوس قرار دے رہے تھے، جبکہ اس کی ماں غیروں سے ایک قدم آگے بڑھ کر اسے مجرم قرار دے رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کی ماں کتنی خود غرض ہے، جس نے اپنے مفادات کی خاطر اس کے پیٹ میں پلتی اولاد کو بھی اس دنیا میں نہیں آنے دیا تھا۔ یہ کہانی ہے عارشہ وحید کی، جو بتاتی ہیں کہ میں بچپن میں یتیم ہوئی، گھر کی بڑی اولاد تھی، بیٹی کی بجائے بیٹا بن کر ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی، مگر میٹرک کے بعد میری ماں نے ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال دی تو مجھے باقاعدہ تعلیم کو حیدرآباد کہنا پڑا اور اوپن یونیورسٹی کی طرف سے تعلیم شروع کر دی۔ گو کہ اس کا بھائی اب محنت کرنے کے قابل تھا، مگر ماں کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے اس پر کبھی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ وہ کئی دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ اگر کبھی میں احتجاج کرتی بھی تو میری والدہ میرے سامنے آنسو بہانے لگتی۔ میری والدہ نے میری پہلی شادی کسی اپنی دوست کے بیٹے سے کی۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ میری والدہ اور بہن کو بھی سہارا دے گا، مگر یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ جب وہ میری ماں کی امیدوں کے برخلاف نکلا تو میری والدہ نے اس سے میری طلاق کروا دی، کیونکہ وہ مجھے بھی والدہ اور بہن کی مدد کرنے سے منع کرتا تھا۔ جب مجھے طلاق ہوئی تو میں امید سے تھی۔ میری والدہ نے میری اولاد کے لیے میری ہی کوکھ کو قبر بنا دیا، مگر میں چاہ کر بھی ماں کے اس فیصلے کی مخالفت نہ کر سکی اور میری سگی ماں کو میرے دکھ کا کوئی احساس نہیں تھا۔ انہیں بس میری کمائی سے غرض تھی، جس سے ان کا گھر چلتا رہنا چاہیے تھا۔ وہ میری شادی نہیں، تجارت یا سودا کرتی تھی۔ ان کو میرے ساتھ شاید ہمدردی تو ہوگی، مگر ان کو میری کوئی فکر نہ تھی۔ پہلی شادی کی ناکامی کے 5 سال بعد دوبارہ میرا رشتہ میری والدہ نے میری پھپھو ذات سے طے کر دیا۔ اب کی بار بھی میری حیثیت صرف بکاؤ مال جیسی تھی، مگر پہلے صرف میری والدہ اپنا مفاد دیکھتی تھی، اب کی بار میرا پھپھو ذات بھی اپنا داؤ کھیل رہا تھا۔ جہاں رشتے طے کرتے وقت انسان کی فطرت اور عادت سے زیادہ اپنے لالچ اور مفادات کو دیکھا جائے، وہاں تعلق زیادہ دیر نہیں چلتے۔ میرے ساتھ اب کی بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرا پھپھو ذات پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے 3 بچے اور بیوی تھی۔ اسے اپنے گھر کے لیے مفت ملازمہ کی ضرورت تھی، جسے وہ محض روٹی اور کپڑے پر رکھ لیتا، جبکہ میری ماں کو اپنا لاڈلا بیٹا محنت اور مشقت سے بچائے رکھنا تھا، لہٰذا ایک بار پھر مجھے بلی چڑھا دیا گیا۔ میری شادی کے بعد میرے پھپھو ذات نے نگاہیں بدل لیں۔ میں دن بھر پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتی، شام کو واپس آتی تو اپنے شوہر اور بیوی بچوں کی خدمت میں لگ جاتی۔ مجھے اس کے عوض میرے شوہر کا چند گھنٹوں کے لیے ساتھ مل جاتا۔ میرے شوہر کو میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے میری کمائی اور اپنے دوسرے بیوی بچوں کی خدمت میں زیادہ دلچسپی تھی۔ میرے مہینے بعد ملنے والی تنخواہ آتے ہی میرے ہاتھ سے وہ لے لیتا اور اپنے پہلے بیوی بچوں پر لگا دیتا۔ ایک بار پھر بات مفادات کی ٹکراؤ کی آ گئی تھی اور ایک بار پھر میرا گھر اجڑ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب میرے شوہر نے بجائے میرے گھر والوں کو سہارا دینے کے الٹا میری تنخواہ لے کر بھی اپنا پیٹ بھرنا شروع کر دیا تو میری والدہ اور میرے شوہر کے درمیان تو تکرار ہو گئی۔ دوسری طرف میں بضد تھی کہ مجھے بھی پورے حقوق ملنے چاہیے۔ میری بھی شدید خواہش تھی کہ میری اولاد ہو، مگر میرا شوہر اس حق میں نہیں تھا۔ وہ بس میری حیثیت گھریلو خادمہ کی سی رکھنا چاہتا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے ایک بار پھر مجھے طلاق ہو گئی اور ایک بار پھر میں اپنی والدہ کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ اب کی بار لوگوں کی باتوں سے میں اتنا زچ ہو گئی کہ میں نے زندگی پر موت کو ترجیح دی، کیونکہ میرا بھائی میرا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری بہن اور والدہ کا لالچ میرا گھر نہیں بسنے دے رہا تھا اور لوگوں کی اس تنگ و تراس کی وجہ سے گھر سے نکلنا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ اس لیے میں نے زہر کی گولیاں کھا لی، لیکن میری زندگی کو میرا امتحان مقصود تھا۔ میری ماں وسیلہ بنی اور ایک بار پھر میری زندگی بچ گئی۔ میں ایک بار پھر کولوں کے بیل کی طرح گھر چلانے کے لیے نوکری کرنے لگی، مگر اب کی بار میری ماں کو مجھ پر کوئی رحم نہ آیا اور میں نے اب کی بار بھی التجا کی کہ بھائی سے کہو میرا سہارا بنے۔
مگر میری ماں نے اپنے لاڈلے بیٹے کو سپورٹ کیا اور میرے سامنے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، یہ محنت مشقت اس کے بس کا کام نہیں، جبکہ میرے بھائی کا شمار اہل علاقہ کے انتہائی لوفر لڑکوں میں ہونے لگا۔ وہ کئی دن گھر سے باہر رہتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کن سرگرمیوں میں پڑا ہوا ہے۔ نہ تو میری ماں نے کبھی اس سے سوال کیا اور نہ ہی خود کبھی اس کے ذہن میں اسے لعنت ملامت کی۔ میری دوسری بہن کی شادی ہوئی، اس کی ایک بیٹی ہوئی اور وہ روٹھ کر میکے واپس آ گئی۔ میں نے اپنی بہن کو سمجھایا کہ اتنا گھر کا بوجھ اٹھانا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں گاؤں کے کسی معتبر بندے کو کہہ کر تمہاری اور تمہارے شوہر کی صلح کروا دیتی ہوں، کیونکہ بچے کے دودھ، بیماری اور ہر چیز کے اخراجات اٹھانا والدہ کا اور اپنا اور آپ کا پیٹ پالنا میری کمائی سے ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن میری بہن نے بجائے حقیقت کو سمجھنے کے میری بات کو الٹا لے لیا اور والدہ سے میری شکایت کر دی اور میری ماں کو ایک بار پھر بددعائیں دیتی ہوئی مجھ پر چڑھ دوڑی۔ میں خاموشی سے ایک بار پھر اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ میری والدہ نے میری بہن کی بیٹی کو میرے سپرد کر دیا اور مجبوراً یا خوشی سے میں یہ فرض ادا کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا۔ اب جس جگہ کام کرتی تھی وہ ایک نوجوان لڑکا بھی کام کرتا تھا جس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا کیونکہ سارے آفس کے لوگ میرے ماضی سے اچھی طرح واقف تھے، مگر میں نے ایک بار پھر اس کو اپنی ساری حقیقت بتائی۔ اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جب میں نے اس کو ساری حقیقت بتائی تو اس کے بعد میں نے اس کو اپنی والدہ سے ملوایا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گھر والے شادی پر راضی نہیں ہیں، اس لیے اس سے کورٹ میرج کرنا پڑے گی۔ میں اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ اپنے گھر میں رہوں گی اور وہ بھی میرے ہی گھر میں رہے گا۔ میری والدہ نے اس کی بات مان لی اور یوں ہم نے کورٹ میرج کر لی، مگر اس بار بھی میری قسمت مجھ پر مہربان نہ ہوئی۔ مجھ سے شادی کے بعد میرے شوہر نے جاب چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گیا۔ میری محنت اور مشقت سے کمایا گیا رزق حلال وہ شراب و شباب پر لٹانے لگا۔ میں نے اس کو سمجھانا چاہا مگر اس نے میری بات کو نہ سمجھا، بلکہ الٹا مجھے طلاق دینے کی دھمکی دینے لگا۔ میں جو پہلے 2 بار ٹکرائی جا چکی تھی، طلاق کا لفظ سن کر سمجھ جاتی اور خاموش ہو جاتی، چاہ کر بھی اس کے برے راستے میں رکاوٹ نہیں بن پاتی۔ یہاں تک کہ شراب کے نشے میں دو شخص نے میری بہن پر بری نظر رکھنا شروع کر دی۔ جب میں نے اس بات پر سخت رد عمل دیا تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ جب میرے پیٹ میں اس کی 8 ماہ کی بیٹی موجود تھی، میری قسموں وعدوں کے باوجود بھی اس نے اپنی بیٹی کو ماننے سے انکار کر دیا اور مجھے بدچلن اور بدکردار کہتے ہوئے چھوڑ دیا، بلکہ الٹا میری گزری ہوئی زندگی کو بھی داغدار کر دیا، یہاں تک کہ اس محلے میں رہنا ممکن نہیں رہا۔ میں اپنی والدہ، بہن اور اس کی بچی کو لے کر کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی اور آئندہ مرد پر کبھی بھروسہ نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ میرے ان حالات میں بھی میرے بھائی کی غیرت نہ جاگی اور وہ ہمارا سہارا نہ بنا، یہاں تک کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد مجھے جلد ہی دوبارہ ملازمت شروع کرنی پڑی۔ آج میں گٹھیا کی مریض ہوں، میرے جوڑ ہر وقت دکھتے رہتے ہیں، میں تقریباً چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوں، مگر اس کے باوجود اپنی بچی، والدہ، بہن کا پیٹ پالنے کے لیے ملازمت کرنے آتی ہوں۔ میری اس حالت کے باوجود میری ماں کو کبھی مجھ پر ترس نہیں آیا، اس نے کبھی میرے بھائی کو نہیں سمجھایا اور نہ ہی میرے بھائی نے کبھی غیرت کی کہ وہ میرا سہارا بنے۔ میں ہر انسان سے خود کو چھپائے پھرتی ہوں جو میرے ماضی سے واقف ہے۔ میرا ماضی میرے لیے غالب بن چکا ہے۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نہ کبھی بری تھی اور نہ کبھی کوئی برا کام کیا، مگر اس کے باوجود زمانے کی نظروں میں خود کو پارسا ثابت نہیں کر سکی۔ آج بھی اگر کسی پرانے جاننے والے کو دیکھ لوں تو مجھے لگتا ہے اس کی آنکھیں مجھ سے سوال کرتی ہیں۔ کوئی مجھ سے حال پوچھتا ہے تو بتانے سے پہلے میری آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، مگر آج بھی اپنا گھر میں چلا رہی ہوں۔ مجھے قسمت، تقدیر یا رشتوں سے کوئی گلہ نہیں، بس میرا زمانے اور معاشرے سے ایک سوال ہے، اگر قربانی بیٹیوں نہیں دینی ہے تو پھر سجدوں میں اور درگاہوں پر جا کر بیٹے کیوں مانگے جاتے ہیں؟